जी दोस्तों, खुशामदीद। आज के इस एपिसोड में हम जो रीसेंट गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट आई टॉप ऑफ द माइंड, उसमें उन्होंने अपना फोकस रखा क्रिप्टो करेंसीज के हवाले से। तो आइए देखते हैं कि गोल्डमैन सैक जो कि एक बहुत बड़ा ग्लोबल बैंक है, उसका रिव्यू क्या है। इस रिपोर्ट में जो कि इंटरनेट पे अवेलेबल है, आप देख सकते हैं कि उन्होंने मुख्तलिफ इंडस्ट्री लीडर्स, गैलेक्सी डिजिटल के कंपनी के सीईओ हैं माइकल नोवोग्राट्स, उनका इंटरव्यू किया। इस तरह से न्यूयॉर्क स्टर्न यूनिवर्सिटी के नोबेल प्राइज़ विनर इकोनॉमिस्ट हैं नोरा रोबिनी, जिनका पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है क्रिप्टो करेंसी के मुताबिक, और उन्होंने एक डिफरेंट एनालिसिस पेश किया है कि इस वक्त क्रिप्टो करेंसीज का स्टेटस क्या है। तो आइए इसमें देखते हैं। सबसे पहले तो जो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स उन्होंने प्रेजेंट किए हैं वो बड़े ही इंटरेस्टिंग हैं और स्टडी करने की ज़रूरत है। तो अक्सर जो आजकल बताया जाता है कि जी क्रिप्टो करेंसी जो है आपको हाईएस्ट अमाउंट ऑफ रिटर्न देती है। तो इस रिपोर्ट में गोल्डमैन सैक ने एक जो चीज़ डेटा के मुताबिक शो की कि इनफैक्ट अगर आप देखें तो बिटकॉइन का जो रिटर्न है ईयर ऑन ईयर रिटर्न इस साल का, वो जो ग्लोबल एनर्जी इंडेक्सेस हैं या 10 ईयर इन्फ्लेशन बॉन्ड्स हैं, उनकी निस्बतन कोई इतना मुख्तलिफ नहीं है। मतलब कि यानी कि ऑलमोस्ट तकरीबन 30 to 40% गेंस है। ऑल दो ईथर जो है, इथेरियम नेटवर्क जो कॉइन है, उसका गेन 250% था। लेकिन जो बिटकॉइन की एक यूजुअली आर्गूमेंट दी जाती है कि बिटकॉइन इज़ अ स्टोर ऑफ वैल्यू, और जो कि उसकी प्राइस कॉन्स्टेंटली इंक्रीज़ हो रही होती है। अब चूँकि प्राइस इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, वो बहुत लार्ज स्केल पर आपसे इन्वेस्टमेंट मांगती है। तो लेकिन ब्रॉडर मैक्रो इकोनॉमिक्स के फैक्टर्स को मद्देनज़र रखते देखे जाए तो बिटकॉइन उन तमाम एसेट्स में से एक एसेट बनता है जो कि लार्ज इंस्टीट्यूशन से रिव्यू करते हैं इन्वेस्टमेंट्स के लिए। इस तरीके से इसी रिपोर्ट में जो उन्होंने बहुत एक और एनालिसिस किया कि डिफरेंट क्रिप्टो करेंसीज की जो ग्रोथ इस साल में हुई, उसमें जो जनवरी 2021 से लेकर मई 2021 तक, जिसमें उनका एनालिसिस में बिटकॉइन, ईथर, लाइट कॉइन जो कि बिटकॉइन का ही एक फोक है, और XRP जो कि रिपल नेटवर्क का कॉइन है, और डॉजी कॉइन। जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि लाइट कॉइन और बिटकॉइन की जो परफॉर्मेंस है वो ऑलमोस्ट अराउंड 100% के करीब है, इसमें जो उन्होंने दिखाई है। उसके बरक्स जो कि आपके ईथर है, डॉजी कॉइन है और XRP है, दे हैव सीन द हाईएस्ट रैलीज, यानी कि प्राइस इंक्रीजेस में। जो चीज़ इम्पॉर्टेंट यहाँ पर देखने की है वो ये है कि अगरचे आपको लगेगा कि डॉजी कॉइन की वैल्यू बहुत पंप की, उसकी फंडामेंटल्स को भी देखने की ज़रूरत है। जैसे लास्ट वीडियो में मैंने मेंशन किया कि डॉजी कॉइन इस वक्त बहुत हाइप साइकिल में से गुजर रहा है, जिसकी वजह से जो लार्ज टेक इन्फ्लुएंसर्स हैं जैसे कि इलन मस्क और कुछ और, दे हैव बीन इन्फ्लुएंसिंग इस प्राइस, ठीक है। तो जब आप उसके बरस अगर आप वही एनालिसिस करें इथेरियम का, तो इथेरियम का चूँकि जो अंडरलाइंग वैल्यू है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्लेटफॉर्म है, उस पर चूँकि नेटवर्क ट्रांजैक्शंस बढ़ी, उसका यूज़ बढ़ा DeFi स्पेस में, CeFi स्पेस में, और बहुत सारी जो नई एप्लीकेशंस यूज़ केसेस आए, जिसकी वजह से वो प्राइस उसकी अप गई। XRP जो है वो XRP के रीज़न कुछ थोड़े डिफरेंट हैं, क्योंकि साल के शुरू से लेकर मार्च तक जो यूनाइटेड स्टेट्स की सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन है, जो कि स्टॉक मार्केट और बाकी डेरिवेटिव मार्केट्स को कंट्रोल करते हैं, मैनेज करते हैं, रेगुलेट करते हैं, उनकी एक एक्चुअली जो कमेटी तशखीस जा रही थी XRP रिपल कंपनी में कि वो उसमें कुछ धांधली हुई थी, जिसकी वजह से XRP के कॉइन जो है वो काफ़ी प्राइस में गिर चुका था। वो जैसे ही उसकी वो रिपोर्ट सस्पेंड हुई, ट्रायल पोस्टपोन हुआ, तो XRP की एंड ऑफ मार्च प्राइस अगेन बम्प कर गई। अब चूँकि निस्बतन कम हो गई है, जो कि लास्ट वीक का क्राइसिस आया। इसी तरीके से जो एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, जब उसमें इसी रिपोर्ट में एनालिसिस किया कि जो किसी भी आप अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को देखते हैं, तो उसमें जो की एलिमेंट होता है वोलेटिलिटी की, आपकी वोलेटिलिटी कितनी है, परसेंटेज ऑफ एवरेज डेली रिटर्न्स, ठीक है। तो ईथर और बिटकॉइन की जो वोलेटिलिटी है वो 60 to 80% है, जो कि एक बहुत हाई है। दैट मीन्स कि ऑल दिस में आपको बहुत गेंस भी मिल सकते हैं और बहुत लॉसेस भी मिल सकते हैं। उसके बरक्स जो कि आपकी US की इंडेक्सेस हैं, 10 ईयर बॉन्ड हैं, गोल्ड हैं, SP 500 की
اسٹاک مارکیٹ جو انڈسٹ ہے ناسڈیک US کی جو ٹیکنالوجی انڈیکس ہے ان کی وولٹیلیٹی اتنی زیادہ نہیں ہے جتنی کہ ایتھر اور بٹ کوائن کی ہے. یہ ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے. ایک اور جو چیز اس میں دیکھنے کی بات ہے جو انہوں نے شو کی وہ یہ ہے کہ اگر دیکھا جائے اگرچہ پرائسز بڑی ہیں جو ایتھیریم نیٹ ورک پہ جو ایڈریسز ہیں اور بٹ کوائن پہ ایڈریسز کی ایکٹیویٹی ہے وہ 2018 میں بھی تقریباً اتنی ہی تھی اور 2021 میں بھی اتنی ہے, جو کہ بڑا انٹرسٹنگ فیکٹر ہے کہ یہاں پہ اور کوشچنز رائز کرتے ہیں کہ بھئی یہ پرائسز پہ کیوں پمپ کی اتنی زیادہ, تو وہ ایک اوپن کوشچن ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اور انہوں نے دکھایا کہ مارکیٹ کیپ, آل دو اس پوائنٹ کو ہم نے پریویسلی بھی ڈسکس کیا کہ مارکیٹ کیپ جو ہوتا ہے کسی بھی اپنے کوائن میں انویسٹ کرنا ہے تو اس کے مارکیٹ کیپ کو ضرور دیکھیں کہ اس وقت اس کا مارکیٹ کیپ کتنا ہے. اور آپ جس پرائس پہ بھی بیچنا چاہیں گے ایزیوم کر دیں کہ جی اس کی پرائس 10x 100x انکریز کرے گی, تو اس کا انکریز کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کا مارکیٹ کیپٹلائزیشن جو ہے اس کوائن کی اتنی ہی بڑھے, جو کہ لازمی نہیں ہوتا کہ وہ بڑھ سکے. تو یہ ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہوتا ہے کیونکہ آپ کی جو ٹوٹل سپلائی ہوتی ہے کوائن کی وہ انفلوئنس کرتی ہے کوائن کی پرائس اور مارکیٹ کیپٹلائزیشن. تو اس میں دیکھا جائے کہ 2018 سے لے کر جو مارکیٹ کیپ تھی بٹ کوائن کی تھی دن کی, اٹ واز ناٹ مور دین ایکچولی $500 billion. 20 جنوری 2021 سے جو ایک ہائپ سائیکل شروع ہوا اس میں بٹ کوائن کی مارکیٹ کیپ پہنچ گئی $1 trillion پلس. لیکن اس کے ساتھ اگر آپ گولڈ کو دیکھیں, جو گولڈ جس کی آرگومنٹ دی جاتی ہے کہ ایک لانگ ٹرم اسٹور آف ویلیو ہے, تو گولڈ کی ایکچولی مارکیٹ کیپٹلائزیشن کانسٹنٹلی بڑھتی جا رہی ہے اور بڑھتی گئی ہے. تو یہ چیز شو کرتے ہیں کہ اگرچہ اس وقت ہمیں نیوز میں کرپٹو کرنسیز کی بہت زیادہ سننے میں آتا ہے, لیکن جو انڈرلائنگ میکرو ایسٹس ہیں وہ بھی اسی حوالے سے گرو کیے ہیں. جو ایک اور انٹرسٹنگ ایسپیکٹ اس رپورٹ میں شو کیا گیا وہ یہ تھا کہ جو شاید ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بٹ کوائن اور ایتھر کی پرائس اتنی گری نہیں, وہ یہ ہے کہ 70% آف بٹ کوائن اور 85% آف جو ایتھر ہے وہ اٹس ہیلڈ ان پروفٹ, جس کا مطلب ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بٹ کوائن ایتھر بہت عرصہ پہلے لوور پرائسز پہ خریدا. اگرچہ پرائسز ڈکلائن کی, اس ڈکلائن کے باوجود ان کا جو بٹ کوائن ہے ایتھر ہے چونکہ وہ پروفٹ میں ہے, تو اس لیے مارکیٹ میں وہ سیلنگ پریشر کم ہے, پرائسز کا کرائس اتنا زیادہ نہیں ہے اس وقت. تو یہ بھی ایک انٹرسٹنگ فیکٹ ہے جو سامنے رکھنے کی ضرورت ہے. اس رپورٹ میں جو ایک انٹرویو انہوں نے کیا گولڈمن سیک کی اس رپورٹ کی آتھر نے جو کہ ہیں نورو روبینی, انہوں نے بہت انٹرسٹنگ آرگومنٹس دی ہیں کہ ایک طرف تو ہمیں ہائپ کا پتہ چلتا ہے, سننے میں آتا ہے, انہوں نے کہتے ہیں کہ جی کوئی بھی جو کرنسی ہوتی ہے اس کو جو ہے آپ کیسے ویلیو کریں گے. ان مسٹر جو نورو ربینی ہیں ان کے مطابق کرپٹو کرنسیز جو ہے نا وہ ببل میں ہیں. ان کے مطابق کوئی بھی جو کرنسی ہوتی ہے اس کی 4 کوالٹیز ہوتی ہیں. ایک یہ کہ جی دیر مسٹ بی یونٹ آف اکاؤنٹ, کہ اس کا یونٹ آف اکاؤنٹ ہو, مینس آف پیمنٹ, یعنی کہ آپ چیزوں میں اس کو پیمنٹ کے کوئی بھی آپ خرید و فروخت میں پے کر سکیں. اسٹیبل سورس آف اسٹور آف ویلیو, اسٹیبل سورس کہ اگر آپ کے پاس ایک برٹش پاؤنڈ ہے, ایک $US ہے, تو ایک اسٹیبل سورس ہے. آپ کا $1 آج بھی $1 ہے اور 10 دن بعد بھی $1 رہے گا اور 1 مہینے بعد بھی $1 رہے گا. لیکن اس کے برعکس جو آپ کا بٹ کوائن ہے وہ آپ کو یہ معلوم نہیں کہ آج کے 10 دن بعد اس کی پرائس 50% اوپر جائے گی یا 50% نیچے جائے گی, یعنی کہ جو اس کا جو اسٹور آف ویلیو یہ آرگومنٹ ہے وہ ویک ہے. تو یہ ایک کافی انٹرسٹنگ انہوں نے اس میں آرگومنٹ پیش کی, اور یہی کہ خاص طور پہ جو بڑے بڑے انسٹیٹیوشنز ہیں ان کے لیے بہت رسک ہے کہ وہ بٹ کوائن میں انویسٹ کریں یا نہیں کریں, کیونکہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی جو ٹریجر ہوتا ہے وہ اپنی اور کمپنی کے ایسٹس انویسٹ کرے گا, تو اگر وہ کمپنی کے ایسٹس ود ان ویک 15% ڈکلائن کر جاتے ہیں تو وہ ایک امپورٹنٹ جو فیکٹر ہوتا ہے. ٹریجریز جو ہوتی ہیں وہ اسٹیبل انکم ان کو چاہیے ہوتی ہے, اس چیز کو وہ افورڈ نہیں کر سکتے ہوتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور آرگومنٹ پیش کرتے ہیں کہ اگر آپ اس وقت کمپیئر کریں کہ بٹ کوائن نیٹ ورک کی جو گروتھ ہے, بٹ کوائن اٹ سیلف بہت سلو نیٹ ورک ہے, اس کے اوپر آپ جو ہے صرف 7 ٹرانزیکشنز پر سیکنڈ کر سکتے ہیں, اس سے زیادہ نہیں. جبکہ اس کے برعکس آپ جو ویزا نیٹ ورک ہے اس کے اوپر 65,000 ٹرانزیکشن ہوتی ہیں. تو ایتھیریم جو ہے وہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے, اس میں ٹرانزیکشن سپیڈ زیادہ ہے, کوانٹٹی زیادہ ہے. جو ریسنٹ اس کا لنڈن فوگ سمر میں آ رہا ہے وہ اس کی کیپیبلٹیز اور بھی انکریز کر دے گا.
تو یہ ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے. تو ایک اور جو چیز میں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جو بٹ کوائن کی اور گولڈ کی پرائسز ہیں وہ کس طریقے سے ایوالو کی ہیں. جو ریسنٹ گورنمنٹ کی اناؤنسمنٹ آئی، گولڈ کی پرائسز بھی اس طریقے سے ہائپ کی اور بٹ کوائن کی بھی. جو ایک امپورٹنٹ آرگومنٹ ساتھ میں پیش کی گئی ہے کہ اس وقت جو کرپٹو کرنسیز ہیں وہ چونکہ ہائپ سائیکل میں ہے، تو ہم اس سائیکل میں اگر وہ جو اس کا اڈاپشن سائیکل ہے اس کا مد نظر رکھیں تو ان کے مطابق ہم اس وقت اس سٹیج میں ہیں. اگر تو وہ اس کی اڈاپشن سائیکل فاسٹ جائے گا تو پرائسز ڈیمانڈ بڑھتی چلی جائے گی، لیکن اس کے برعکس اگر جو ہے وہ اڈاپشن سائیکل فیل ہو جاتا ہے تو یہاں پر اس کی پرائسز ڈکلائن کرتی چلی جائیں گی. یہ بھی ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے جو سامنے رکھنے کی ضرورت ہے. چلیے آئیے اب اس کے سیکشن میں آخری انالیسس کرتے ہیں کہ اس رپورٹ میں انہوں نے ایک اور چیز پہ مینشن کی کہ اس وقت کی کون سے ٹاپ لیڈنگ کوائنز ہیں جو سامنے ہیں. تو جس میں بٹ کوائن ہے، ایتھیریم ہے، ٹیدر جو کہ ایک اسٹیبل کوائن ہے. بائنانس کوائن کی پرسنٹیج کافی بڑھی چونکہ بائنانس ایز این ایکسچینج میں چونکہ جب ٹریڈنگ بڑھی تو اس میں BNB کوائن یوز کیا گیا جس کی وجہ سے اس کا شیئر بڑھ گیا. کاردانو جو کہ ایک اپ کمنگ کوائن ہے، 2017 سے لانچ کیا. ان کے فاؤنڈر وہی ہیں جو ایتھیریم کے کو فاؤنڈر بھی تھے، اور ان کے مطابق ایتھیریم اسکیل نہیں کرے گا ایک خاص اسٹیج پہ جا کے، جس کی وجہ سے انہوں نے کاردانو کو جو ہے لانچ کیا. جو امپورٹنٹ بات ہے کہ کاردانو کی اور ایتھیریم کی پرائس کا فرق اتنا کیوں ہے کہ آپ دیکھیں کہ ایتھیریم کی جو پرائس ہے وہ سپلائی ہے وہ 115 ملین کوائنز ہے. اس کے برعکس جو کاردانو ہے اس کی 31 بلین کوائنز اس وقت سپلائی میں موجود ہیں اور 45 بلین ٹوٹل. یعنی کہ کاردانو کا کوائن جو ہے وہ ایتھیریم کوائن کی پرائس میں نہیں جا سکتا. اگر وہ جاتا ہے چونکہ اس کی جو سپلائی ہے وہ 100 گنا زیادہ ہے، تو لہٰذا اسی مارکیٹ کیپ کو اچیو کرنے کے لیے جو اگر ایتھیریم نے $4,000 میں کیپ کیا، وہ کاردانو کو جو ہے میں بھی 4,000 گنا زیادہ پرائس انکریز کر کے کرنا پڑے گا. تو یہ ایک امپورٹنٹ فیکٹر سامنے رکھنے کی ضرورت ہے. اسی لسٹ میں انہوں نے ڈوجے کوائن کو مینشن کیا ہے کہ وہ ٹاپ میں مارکیٹ کیپ میں آ گیا. XRP، پولکا ڈاٹ، انٹرنیٹ کمپیوٹر جو کہ ریسنٹ لانچ ہے. اسی طرح سے اس لسٹ میں USDC کوائن، بٹ کوائن کیش جو کہ بٹ کوائن کا ہی فورک ہے، یونیسواپ لائٹ کوائن، آف جو گورننس ٹوکن ہے، مونیرو جو ایک پرائیویسی بیس کرنسی ہے، اور الگورینڈ جو کہ ایک اسمارٹ کانٹریکٹ بیس پلیٹ فارم ہے. اس کو مینشن کیا. تو دوستو اس کے ساتھ ہی اس ویڈیو کا ہم اختتام کرتے ہیں. اگر آپ کو یہ انالیسس پسند ہے تو کائنڈلی ضرور لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اپنے کمنٹس سے نوازیے اور مینشن کیجیے کہ کہاں سے آپ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، کون سے کوائنس میں آپ انٹرسٹڈ ہیں، کون سے کوائنس میں آپ انویسٹ کرتے ہیں یا سوچ رہے ہیں. تو یاد رکھیے گا کہ کرپٹو کرنسیز میں ولیٹیلٹی بہت زیادہ ہوتی ہے. یہ ویڈیوز ایجوکیشنل پرپسز کے لیے ہیں، فائنینشیل ایڈوائس نہیں ہے. سو کائنڈلی کبھی بھی کرپٹو کرنسیز میں انویسٹ کرتے وقت دھیان سے سوچ کے کیجیے گا کہ آپ اپنے 100% فنڈ جو ہیں وہ لاس کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ شکریہ. آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے. تھینک یو.